A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Honorable Dr. Abu Abdullah, Chairman, Abu Abdullah Investment Group, UAE, Dr. Talat Pasha Sahab, Director General, Punjab Agriculture, Food and Drug Authority, Honorable Amail Gulzar, Partner, Abu Abdullah Investment Group, respected board member Abdul Majid Sahab, all other respected guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. And of course, Convener Standing Committee, Mr. Samiullah Khan Sahab, you are also welcome. First of all, I would like to welcome you, Excellencies, and all other respected guests. Lower Chamber, you know, एक बहुत बड़ा chamber है, बल्कि अगर मैं कहूँ, it's the biggest chamber of Pakistan, premier chamber of Pakistan. We are catering around 47,000 member companies, alhamdulillah. और हमारे पास जो members हैं वो trader भी हैं, large scale industry भी है, SMEs भी हैं. So बहुत सारे यानी हम avenues को simultaneously cater करते हैं. और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज हमारे मेहमान एक ख़ुसूसी जो तशरीफ़ लाए हैं UAE से, और बड़ा आज का जो टॉपिक है समीउल्लाह खान साहब, पाकिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट समिट, और ये बड़ी नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि मैं पिछले कुछ अरसे से देख रहा हूँ हमारी जो FDI है वो जो है वो 1.64 है इस साल, जो लास्ट ईयर हमारा फिस्कल ईयर क्लोज हुआ है, वाइल 2025 में इसकी यानी उसके कंपैरेटिव अगर करें तो 43% हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हुई है. आई मीन अगर हम अपने रीजनल कंट्रीज़ में इसका कंपैरिजन करें तो इंडोनेशिया में 22 बिलियन US डॉलर की FDI, वियतनाम में 20 बिलियन डॉलर की FDI, मलेशिया में 16 बिलियन US डॉलर की FDI. सो ये हमारे लिए इतना पोटेंशियल मौजूद है. पाकिस्तान यू नो itself is a country of 252 million people. It's a big consumer market, and on the other hand it's a corridor to the Central Asian country. So of course we have a good potential to enhance our bilateral trade with UAE, GCC countries. और इस हवाले से जो आज की समिट है, इंशाल्लाह जो यहाँ पे गुफ्तगू होगी, हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स यहाँ तशरीफ़ लाए हैं डॉक्टर साहब, आई होप कि वी कैन गेट सम फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, एंड जो डेलिब्रेशन यहाँ पे होंगी हम उसको अपनी जो है हिस्सा बनाएंगे प्रपोजल का, और ये गवर्नमेंट के अवानों तक पहुँचाएंगे. क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें हैं. हम अक्सर सोचते हैं कि बहीरा अरब के गर्म पानियों से लेकर हमारे जो नॉर्दर्न एरिया की बुलंद वाला चोटियों तक इस मुल्क में इतना पोटेंशियल मौजूद है. यकीन करें, मैं सोचता हूँ कि हमारे साथ साथ जो मुल्क हैं जिन्होंने अपना आज़ादी के बाद सफ़र शुरू किया, कुछ ने हमसे पहले, कुछ ने हमारे साथ, और कुछ इससे भी बाद उन्होंने ये अपना जो शुरू सफ़र किया तो लेकिन वो हमसे कहीं आगे चले गए. इसमें कोई शक नहीं कि उनमें कोई ना कोई ज़ाहिर है जो लोग मेहनत करते हैं वो तरक्की भी करते हैं, लेकिन हमारे में भी किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी. बस मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा ना इस मुल्क में मैनेजमेंट की कमी है. अगर हम अपनी मैनेजमेंट बेहतर कर लें, अपने जो इश्यूज़ हैं उनको बिफोर टाइम रियलाइज़ कर लें, तो मैं समझता हूँ कोई दो राय नहीं है कि हम अपने मुल्क को भी तरक्की की मेराज पर ले जाएं. और मैं इस बात पे पूरा मुझे कभी यकीन है कि ये जो हमारे यहाँ एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आती है वो 2 से 3 अरब डॉलर से ऊपर कभी भी नहीं गई, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारे यहाँ जो कैपिटल ड्रेन हुआ है वो मोर देन 50 to 100 बिलियन डॉलर के करीब ये फिगर्स हमारे सामने आ रही हैं, विच मीन्स कि हमारे यहाँ वो कंडीसिव एनवायरनमेंट नहीं है, हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ नहीं है. यही हमारी जो बात जो हम गवर्नमेंट में जो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रपोजल देते हैं उनमें सरेदस यही होती है
کہ آپ اپنی پالیسیوں کا جو کنٹینیوٹی کی پالیسی ہیں وہ بڑا اہم ہے. آج آپ نے جو کام آج آپ نے کرنا ہے, کم از کم 10 سال پہلے اس کی سوچ ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ 10 سال پہلے ہم اس کام کو سوچیں, تب وہ جا کے اس کو اپنے پایہ تکمیل تک ہم پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی پالیسی بنائیں, اس میں کم از کم 10 سے 15 سال کا ضرور اس کی وہ ایک ہونا چاہیے پالیسی. ہماری شارٹ ٹرم پالیسی اس کی وجہ سے ہم نے ہمارے ملک میں جو اس وقت جو پرابلمز آئی ہیں وہ زیادہ اسی وجہ سے آئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آن دی ادر اینڈ ہماری جو ایکسپورٹ ہے they are stagnant around 30 to 32 billion US dollar from the last few years, which is very alarming. اور میں یہ سمجھتا ہوں on the other hand ہم ان ممالک میں شامل ہیں جن کی جو فارن ریمیٹنسز ہیں وہ ہر سال 10 to 12% انکریز کر رہی ہیں. لاسٹ ایئر بھی ہمیں جو ریمیٹنسز آئی ہیں وہ more than 40 billion US dollar ہے. اندازہ کریں کہ اس سے پچھلے سال 38.5 billion US dollar تھی, تو اس دفعہ ان میں 8% کی انکریمنٹ ہوئی ہے. لیکن چونکہ یہ 60% آف آل دیز ریمیٹنسز کمنگ فرام دا GCC کنٹریز, اور اس وقت جو حالات ہیں دنیا میں ڈیو ٹو دا وار, تو میرے خیال میں اس میں بھی بڑی الارمنگ سچویشن ہوگی ان دا کمنگ ایئرز. سو ہمیں اپنی جو لانگ ٹرم پالیسیز ہیں وہ رکھنی چاہیے اپنی انکم بڑھانے پہ in terms of export. On the other hand, we have to reduce our expenses in terms of import. So یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہم نے لے کے چلنی ہیں تاکہ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس وقت اراؤنڈ 39 بلین US ڈالر تک پہنچ چکا ہے, اس کو بھی ہم نے ریڈیوس کرنا ہے. پاکستان بہت پیارا خوبصورت لوگوں سے بھرا ہوا ملک ہے. یقین کریں میں اکثر فورمز پہ یہ بات کہتا ہوں, نیشنل اور انٹرنیشنل فورم پہ, کہ اگر میرے سے کوئی سوال کرے کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے تو میں کہوں گا پاکستان. آپ یقین کریں میرے خیال میں اس بات کو 100 سال سے زائد ہو چکے ہوں گے. اقبال نے کہا تھا کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اور یہ جو مشرق کی طرف استعارہ تھا وہ پاکستان تھا. انشاءاللہ ان کے اس خواب کو جو پاکستان کی صورت میں پایہ تکمیل تک تو پہنچ چکا ہے, لیکن ایک معاشی طاقت کی صورت میں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہمارا فرض ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کو ضرور پہنچائیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وی آر ایگریکلچر کنٹری, وی ہیو لوٹ آف مائنز اینڈ منرل, we have industries, we have wonderful tourism here in Pakistan, but the best potential I used to say at every forum is over 65% youth, which is a gem. یہ گولڈ ہے ہمارے پاس, اس کو ہم نے یوٹیلائز کیسے کرنا ہے, یہ ہے وہ ٹارگٹ جو ہم نے اچیو کرنا ہے, جس کے بارے میں اقبال نے بھی کہا تھا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی, وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. تو یہ جو پوٹینشیل ہے اس کو کیسے ٹیپ کرنا ہے, ان کی سکل ڈیولپمنٹ کر کے ایک ہم نے بڑے اچھے ہیومن ریسورسز بنا کے ان کو اپنے ملک میں اور غیر دوسرے ممالک میں ان کو ایکسپورٹ کریں گے, جس سے ہماری جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ریمیٹنسز بھی بڑھیں گی, اور جو ہمارے ملک میں جو ایک جاب کریشن کا مسئلہ ہے وہ بھی ریزالو ہوگا. ہمارا آئی ٹی سیکٹر بڑا اچھا گرو کر رہا ہے. لاسٹ ویک ہم نے ایک اپنا فری لانسنگ ایوارڈ یہاں پہ منعقد کیا لاہور چیمبر میں, اینڈ ریئلی پراؤڈ ٹو سے دیٹ کہ اس کی جو جیوری میں فری لانسر شامل تھے, ان میں وہ جیوری میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اس سے پچھلے سال فری لانسنگ ایوارڈ حاصل کیا, اور اس میں جو لاسٹ ایئر کے جو فری لانسر ایوارڈ ونر تھے ان میں سے 50% اپنا جو ہے سافٹ ویئر ہاؤس کھول چکے ہیں. سو یہ جو ہے انیشیٹو لاہور چیمبر لیتا رہے گا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ گورنمنٹ کے ساتھ بہت ضروری ہے. آن دی ادر اینڈ
گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ کوئی پالیسی بناتے ہوئے آپ پرائیویٹ سیکٹر کو آن بورڈ لے, جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو آن بورڈ لے, تاکہ ہمارے ملک میں جو پالیسیز بنتی ہیں وہ ڈویبل ہوں, پریکٹیکل ہوں. تو انشاءاللہ یہ کوششیں جو لاہور پلیٹ فارم سے جاری ہیں, ہم ان کا اعادہ کنٹینیوسلی کرتے رہیں گے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام دوستوں کو لاہور چیمبر میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں, اور یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ لاہور چیمبر کسی بھی اچھے انیشیٹو میں ہر وقت آپ تمام دوستوں کے ساتھ موجود ہے. پاکستان زندہ باد.